تو انہوں نے دور سے دیکھا حضرت کی مجلس کو اور ایک شعر پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اور یہ کہہ کے واپس چلے گئے، بیعت نہیں ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ایک جگہ تھک گئے تو دوپہر کو قیلولہ کے لیے سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور لوگ افرتفری کے عالم میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق دو، تم نے غیبت کی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، ہمارا حق بنتا ہے۔ اب حق مانگنے والے اتنے ہیں کہ مولانا جامی ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں تو بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بہت پریشان ہے کہ آج میری جان کیسے چھوٹے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ خواجہ احرار جو تھے وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی۔ جب قریب آئے تو خواجہ احرار کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ حضرت ان کے میں نے حقوق دینے ہیں اور یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو خواب میں حضرت نے فرمایا، اچھا ہمارے نام اعمال میں سے نیکیاں ان کو دے دو۔ اب جب انہوں نے اپنے نام اعمال سے نیکیاں ان کو دے دی تو مولانا جامی کی جان چھوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ تو مولانا جامی سوچنے لگے کہ میں تو دیکھ کے آ گیا تھا واپس کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، مگر کوئی مسئلہ تو ہے تو یہ اللہ کے دوست، چلو پھر جاتا ہوں۔ مولانا جامی دوبارہ آ گئے۔ اب جب آئے تو پھر وہ آئے حضرت کے پاس اور ان کو آ کے مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ ان کا کشف اتنا تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں سب ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا، مولانا جامی آپ پہلے آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے؟ نہیں حضرت کچھ نہیں بس ایسے ہی تھا۔ حضرت میں نہیں پڑھو جو آپ نے پڑھا تھا۔ تو مجبوراً بتانا پڑا کہ میں نے شعر پڑھا تھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، وہ ولی نہیں ہو سکتا، دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا، مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے شعر کو مکمل کیا، فرمایا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پاس اگر ہے تو میں اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔